بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ہاتھی والوں کا قصہ بتاؤں گا، وہ والے ہاتھی جنہوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ ہوا یوں کہ یمن میں نجاشی کے گورنر ابراہ نے دیکھا کہ عرب مکہ میں جا کر خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، اس کو عظمت دیتے ہیں اور دور دور سے چل کر وہاں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ صنعا میں ایک بہت بڑا کنیسہ تعمیر کیا تاکہ عرب کے حاجی مکہ مکرمہ کی بجائے یہاں صنعا میں آئے۔ کنانا قبیلے کے ایک آدمی کو اس کنیسے کی خبر ہوئی، رات کو وہاں پہنچا اور کنیسے کی دیواروں کو گندگی سے لیپ کر دیا۔ جب ابراہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور 60,000 پر مشتمل ایک عظیم لشکر تیار کیا۔ ان کے ساتھ 9 ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا تاکہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، اور سب سے بڑا ہاتھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا تو ابراہ نے لشکر کو مکہ مکرمہ میں داخل کرنے کے لیے لیز کر دیا، لیکن بڑا ہاتھی بیٹھ رہا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب اس کا رخ کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر تیزی سے چلنے لگتا، اور جو ہی اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرتے دھڑام سے بیٹھ جاتا۔ یہ لوگ اسی الجھن کا شکار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا جو جہنم کی آگ میں تپائی ہوئی کنکریاں ان کو مار رہا تھا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، ایک کنکری چونچ میں اور 2 کنکریاں دونوں پاؤں میں، جو کہ چنے کے برابر تھیں۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی اس کے اعضاء جسم ٹوٹ کر گر جاتے، بالآخر مر جاتا۔ یہ لوگ بھاگے اور رستے میں ہلاک ہوتے رہے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہ کو اسی قسم کی بیماری لگا دی جس سے اس کی انگلیاں جھڑ گئیں۔ صنعا تک پہنچتے پہنچتے بیماری نے اس پر بری طرح قبضہ کر لیا تھا، بالآخر وہاں پہنچ کر مر گیا۔ البتہ قریش کے قبائل ادھر ادھر وادیوں میں پھیل گئے اور پہاڑوں میں پناہ لی تاکہ اتنے عظیم لشکر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لشکر کا انجام برا ہوا ہے تو پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے پیش آیا۔